میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں. کل سید یوسف رضا گیلانی کا توہین عدالت کیس میں کی کیبنٹ سیکرٹری نرگس سیٹھی بطور اعتزاز احسن کے گواہ کے پیش ہو رہی، لیکن اس کے اگلے ہی روز سپریم کورٹ میں ایک اور بہت اہم کیس ہے جو اصغر خان کی پٹیشن کے حوالے سے، جس میں اسد درانی سابق ڈی جی آئی ایس آئی اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے سیاستدانوں میں 14 کروڑ روپے کی رقم بانٹی. لیکن ایک اور راز جس سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے وہ راز یہ ہے کہ اسلم بیگ صاحب جو سابق آرمی چیف ہیں، انہوں نے اپنی این جی او فرینڈز کو کتنے پیسے انہی اکاؤنٹس میں سے ڈائیورٹ کیے، اس کی تفصیلات کیا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، ان کے بیرونی اثاثے کتنے ارب کے ہیں اور وہ پیسے کیسے آئے. اور ناظرین، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں پاکستانی صحافت کے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کے دو بہت بڑے نام، انصار عباسی صاحب ایڈیٹر انویسٹیگیشن دا نیوز، اور ان کے ساتھ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دنیا نیوز رؤف کلاسا موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف بھی اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے. کلاسا صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ اصغر خان کا کیس پرسوں آ رہا ہے، اس میں کچھ ایفیڈیوٹس آئے ہیں اور اسلم بیگ کی این جی او فرینڈز کے کچھ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ ایک تو شاید ہم اپنے ویورز کو بتاتے جائیں کہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو لگتا ہو پرانا کیس ہے، شاید ڈاکومنٹ جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں شاید پہلے بھی آ چکے ہوں. تو آپ کو یاد ہوگا یہ جو کیس تھا یہ اس کے پبلک ہیئرنگ کے لیے نہیں آیا تھا، اور موسٹلی جو پروسیڈنگ ہوئی تھی زیادہ تر چیمبرز میں ہوئی تھیں اور وہاں پہ سیکریٹ ہی رکھا گیا تھا. اور بہت ساری ایسی ڈیٹیلز ہیں، ڈاکومنٹ جو اب وہاں پہ یہ پیش ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں نئے ریکارڈ کے ساتھ اور نئی چیزوں کے ساتھ. ہم کچھ وہاں سے ڈاکومنٹس ہم وہاں نکلوا کے لائے ہیں. لہٰذا ایک تو یہ بتانا ضروری ہے کہ بہت سارے انکشاف ہو سکتا ہے پہلے ہوئے ہوں تو، لیکن کافی ساری انفارمیشن ایسی بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی ہے اور زیادہ ریلیونٹ ہے، جس کو بتانے کی ضرورت ہے. ایک تو بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ کیس اس میں اب تک 8 کے قریب ایفیڈیوٹ اس میں پیش ہو چکے ہیں. جو ایفیڈیوٹس کی طرف آتے ہیں کلاسا صاحب، اگر آپ مجھے تفصیلات بتا دیں اکاؤنٹس کی کہ فرینڈز جو این جی او ہے جنرل اسلم بیگ کی، اس کو پیسے کہاں سے گئے اور کتنے پیسے ہیں؟ یہ جو ڈاکومنٹ میں دکھا رہا ہوں یہ جنرل بابر کا ایفیڈیوٹ ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کیا تھا 97 میں جب اس کی پروسیڈنگ ہو رہی تھی، اور ہم اس پہ ریلائی کر رہے ہیں. اس میں جو انہوں نے چیز اس میں پیش کی ہے، ایک تو ان کا مہران بینک میں ان کا اپنا اکاؤنٹ تھا، بینک اکاؤنٹ تھا اسلم بیگ صاحب کا. اور جو میرے پاس اس وقت ڈیٹیل ہے کہ میرا خیال ہے کوئی 8 سے لے کے 10 کی ان کی وہاں پہ ٹرانزیکشن ہے، جو پیسے ان کے مہران بینک کے اکاؤنٹ سے فرینڈز کے جو این جی او تھی اس کو ٹرانسفر کیے گئے تھے. ایک تو یہ سب سے بڑا ہے. اور جو نام دیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک یونس حبیب کا بھی ایفیڈیوٹ اس میں لگا ہوا ہے. اس میں یونس حبیب نے جو نام گنوائے ہیں اور انہوں نے لکھ کے دیے تھے جو کورٹ کے سامنے پیش ہونے تھے، ایک تو جنرل اسلم بیگ صاحب کا نام سر پہ ان کا ٹاپ پہ ہے، اور انہوں نے 14 کروڑ پہ انہوں نے جنرل اسلم بیگ صاحب کو دیے تھے، اور اسی میں سے پیسے انہوں نے اپنی فرینڈز کو ٹرانسفر کیے تھے جو این جی او تھی ان کی فرینڈز تھی. اس کے بعد جام صادق علی صاحب تھے جو سندھ کے چیف منسٹر سے 70 ان کا ہے. اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں کہ جام صادق علی کا ہے 150 ہے. لیاقت جتوئی صاحب کا دیا ہے ان کا 1 ملین کے قریب ہے. اچھا، وہ بھی چیف منسٹر تھے. امتیاز شیخ صاحب کے ذریعے پیسے دیے گئے تھے. ایم کیو ایم کے آفاق صاحب تھے، ان کا 5 لاکھ روپے دیے گئے اس میں. اچھا، اس میں امتیاز شیخ صاحب کو پھر انہوں نے وہاں پہ 1 ملین دیا ہے. اس اجمل خان سے منسٹر تھے، ان کو پیسے دیے گئے. جو بڑے نام ہیں اور جو زیادہ اماؤنٹ ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہے. ایک کیس میں 35 یہ ان کو لاکھ روپے دیے گئے تھے نواز شریف صاحب کو. اور بعد میں جو اس میں لکھا ہوا ہے ان کا یہ ایفیڈیوٹ ہے یونس حبیب صاحب کا، تو اس میں نواز شریف اور اتفاق گروپ آف کمپنیز کو انہیں 200 ملین روپیز یونس حبیب نے کہا کہ میں نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے یا اپنے بینک سے ان کو ٹرانسفر کیے گئے تھے. 200 ملین روپے، یہ 35 لاکھ کا ابھی تک فگر آ رہی ہے. نہیں، یہ 35 لاکھ روپے کے 35 لاکھ 14 کروڑ میں سے دیے گئے تھے، تو یہ 200 ملین کہاں سے؟ یہ ڈائریکٹ دیے تھے انہوں نے مہران بینک سے. جو وہ کہہ رہے ہیں یونس حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے جو ہیں یہ ہم نے ان کو پیش کیے تھے. اور یہ انویسٹیگیشن بڑے مزے کی بات ہے، جنرل بابر کا ایک اور ہاتھ کا لکھا ہوا ہمارے پاس ایفیڈیوٹ ہے. اس میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ان کی ساری تحقیقات رحمان ملک صاحب نے کی تھی جو ایف آئی اے کے اس وقت ڈائریکٹر تھے، اور باقاعدہ کورٹ کو لکھا بھی ہے. انہوں نے کہا رحمان ملک صاحب کو ایز اے وٹنس کے طور پر ان کو طلب کریں اور رحمان ملک صاحب سے تمام تفصیلات پوچھیں کہ یہ اسکینڈل کس طرح ہوا تھا اور کس کس نے اس میں سے کیا پیسے کس کس کو بانٹے تھے. یہ اچھا، فرینڈز کی اگر آپ تفصیلات دیکھ لیں کہ اس میں ٹوٹل اماؤنٹ کتنا تھا. میں انصار عباسی صاحب کی طرف آتا ہوں کہ ہم پاکستان کے 2 امیر ترین جرنیلوں پہ بات کر رہے ہیں. اسلم بیگ صاحب کی تو کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. انصار صاحب، آپ نے ایک بہت انویسٹیگیٹو سٹوری کی تھی جس میں جنرل پرویز مشرف، جن کے ریڈ وارنٹس کے لیے بھی رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایشو کر دیا ہے، انٹرپول کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے. آج عدالت کی طرف سے ان کے گھر پہ سمنس بھی پیش کیے گئے تھے ان کے چیک شداد کے. ان کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ کتنا تھا جنرل پرویز مشرف کے پاس؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو اس سے پہلے میں چھوٹی سی بات، چونکہ کلاسا نے بات کی ان ڈاکومنٹس کے بارے میں جو کہ آلریڈی سپریم کورٹ کی پراپرٹی ہیں،
اور چونکہ آپ پروگرام کر رہے ہیں آپ کے اوپر بھی بہت سے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، تو جس طرح کاشف عباسی کا پروگرام بند کر دیا اور جس طرح شور شرابہ ہوا اور جس طرح ہانٹ کیا گیا اور اس طرح سے کاشف عباسی کے پیچھے پڑ گئے کہ لگتا تھا اور اس کا ایک دن پروگرام نہیں چلا، اور یعنی جس قسم کا پریشر تھا. حالانکہ کاشف نے وہ بات کی تھی جو کہ پراپرٹی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ کس شخص نے کس پارٹی نے، ایلیگیشنز ہیں چلیں اللہ کرے کہ ایک بھی پروو نہ ہو، لیکن اینی ہاؤ. سو اس لحاظ سے جو ایک سپیس ایک جرنلسٹ کو ملنا چاہیے، جس طرح کلاسر نے پیش کی تھی، وہ سپیس جو انہوں نے بتایا کہ جی یہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے. جہاں تک میری آپ نے مشرف صاحب کا پوچھا، تو مشرف صاحب نے تو چونکہ ایڈمٹ بھی کیا، ہم نے جب لکھا اس کے بعد ان کا ایڈمیشن بھی آ گیا. مشرف صاحب کی جی تقریباً 1 سے 2 بلین روپیز تو کیش ہے، 1 سے 2 ارب روپے 1 to 2 کیش. بلین روپیز کیش ہے. اگر آپ ان دا لائن آف فائر ان کی پڑھیں، جو کہ مجھے بھی اتفاق ہوا آپ نے بھی پڑھی ہوگی، تو اس میں تو وہ اتنے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے تھے. اور پھر جس وقت انہوں نے 1999 میں ٹیک اوور کیا اور یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام لوگ اپنے ایسیٹس ڈکلیئر کریں گے اور ہر سال ڈکلیئر کیا کریں گے، انہوں نے کبھی ڈکلیئر نہیں کیا. کچھ پلاٹس انہوں نے دکھائے تھے جو کہ آرمی سے ملے تھے، اور آج کیش میں صرف ان کے پاس 1 سے 2 ارب روپیہ ہے مختلف صرف دبئی میں. یہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز کیا ہیں جنرل مشرف کے جو اربوں روپے ہیں؟ دیکھیں کس اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے؟ دیکھیں اکاؤنٹس کے تو یہ اکاؤنٹ نمبر ہے 4002000304، یہ UAE درہم ہے، اس میں تقریباً کوئی 5 ملین سے زیادہ. اور یہ یونین نیشنل بینک انویسٹمنٹ بینکنگ ابوظہبی یہ ہے جی. 8 اسی بینک میں 8 ان کے ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہیں، ان کے اور ان کی بیگم صاحبہ کے. اور دوسرا اکاؤنٹ نمبر ہے 4002000304، اس میں ہیں ایکولی تقریباً اس میں بھی 5.7 ملین درہم ہیں، UAE درہم ہیں. پھر اسی طرح ایک اور اکاؤنٹ 4002000304، اور اس میں بھی سیم اماؤنٹ رکھی ہوئی انہوں نے 5.7 ملین، اگین UAE درہم ہے اور اسی بینک میں رکھے ہوئے انہوں نے. پھر اسی طرح ان کے another account 4002000315 same bank and the amount is 535,325 $5,35,000 US dollars. اچھا پھر US ڈالرز آگے 5,35,000، یہ بھی ایک اور اکاؤنٹ 4002000315. انصار صاحب کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹ تفصیلات ہیں ان کی، جو 1 ارب سے زائد کیش جنرل پرویز مشرف کے پاس ہے. سوال آتا ہے جنرل پرویز مشرف اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ دیکھیں یہ تو خیر انہوں نے یہ کہا کہ ان کا کہیں سن رہا تھا میں کہ جی انہوں نے کوئی ان دا لائن آف فائر اس میں پیسہ ملا، لیکن اور پھر یہ کہ لیکچرز جب دیتے ہیں تو ان کو بہت پیسہ ملتا ہے. میں ویسے مان لیتا ہوں، سمجھتے ہیں یہ جو آپ نے فگرز دیے ہیں 145 ملین 48 ملین 184 ملین 728 ملین ڈفرینٹ اکاؤنٹس میں جو ہیں، یہ لیکچرز کا پیسہ؟ دیکھیں میرا صرف جنرل صاحب سے یہ ایک کویشچن ہوگا کہ چلیں میں یہی سمجھ لیتا ہوں سب کا سب جائز پیسہ ہے. آپ نے کیا اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز میں اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں یہ پیسہ شو کیا؟ انصار صاحب اس پہ بھی لیں گے کلاس، کتاب تو آپ نے بھی لکھی، آپ بھی اتنی امیر ہیں. وہ خیر کتاب تو اچھی خاصی بک گئی تھی، ایک سیاست کئی کہانیوں کی، اس کے 10-12 ایڈیشن نکل گئے تھے. تو کٹسی وہ میر شکیل الرحمان صاحب نے اس وقت ایڈ اخبار میں جنگ میں دیا تھے، شاید اس کی وجہ سے بک گئی ہوگی زیادہ. تو ایک چیز ہے کتاب کی پاکستان میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، آپ کو کمرشلی بھی اتنے پیسے مل سکتے ہیں، یہ 1 ارب سے زائد. یہ بات تو یہ صرف کیش ہے. پھر جو انہوں نے وہاں فلیٹ لیا آپ دیکھیں برٹن میں انتہائی پوش علاقے. انصار صاحب اور رؤف کلاسر صاحب اس پہ مزید بات کرتے ہیں، اور ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی فوج کے 2 سابق چیف آف آرمی سٹاف اتنے امیر ترین جرنیل کیسے بن گئے، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو پاکستان کے 2 امیر ترین جرنیلوں کی کہانی بتا رہے ہیں، اور بریک میں ہمیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے بھی جوائن کیا. اور بریک میں انصار عباسی صاحب بتا رہے تھے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو ان کے ملازمین ہیں فارم ہاؤس پہ، ان کو تقریباً 5 لاکھ روپے ماہانہ سیلری دیتے ہیں. ایئر مارشل صاحب آپ بھی تو جرنیل ریٹائر ہوئے ہیں، آپ بھی اتنے سیلری دیتے ہیں اسٹاف کو؟ نہیں جی، نہ میرا فارم ہاؤس ہے اور نہ ہی میں اتنی سیلری دیتا ہوں. کیوں؟ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کیوں کا جواب یہ تو اپنی پرسنل پریفرنسز ان کے پاس کیسے آ گیا جو فارم ہاؤس میں رہنا چاہتے ہیں اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سے لوگ فارم ہاؤسز میں رہتے ہیں جو فارم ہاؤسز بناتے ہیں وہ پھر اس کو افورڈ بھی کرتے ہیں. تو جنرل مشرف کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ بلینز کی انصار عباسی صاحب نے ڈیٹیلز بتائی ہیں صرف کیش کی. آپ دیکھیں میڈیا میں سمجھتا ہوں آج کل آزاد ہے، اور اگر واقعی یہ اکاؤنٹس جن کی پچھلے دنوں بھی تفصیل آئی تھی، اگر وہ سارے ویریفائبل اکاؤنٹس ہیں
تو پھر اس کی جو ہے اس کی تفصیل ہونی چاہیے اور ان کو اس کا جواب دینا چاہیے. انصار عباسی صاحب، اکاؤنٹس ویریفائی تو ہو گئے، اس پہ ٹیکس کتنا جنرل مشرف نے پے کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جنرل مشرف کا جو ٹیکس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ 2001 کے بعد آئی ہی نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ ٹیکس کلچر پاکستان میں نہیں ہے، جو بھی رولر ہو، میں آپ کو بتاؤں کہ ملٹری رولر ہو یا سویلین رولر ہو، پاکستان میں جو رولرز ہوتے ہیں یا جو پریولیج کلاس ہے، جو ایلیٹ ہے، وہ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس لیتے ہیں، ٹیکس دیتے نہیں ہیں. اور جو انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خرچ اپنے اوپر کیا جائے. سب سے زیادہ خرچ وہ اپنے اوپر کرتے ہیں، یعنی غریبوں سے لے کے ان کو نچوڑا جاتا ہے اور خرچ جو ہے وہ سب کے سب اپنے اوپر کیا جاتا ہے. اب جنرل صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیے گا کہ یعنی پریولیجز جو بہت انفلوئنشل کلاسز ہوتی ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ جب ایک جنرل ریٹائر ہوتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے اوپر جو بینیفٹس ہوتے ہیں، کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ 15-20 کروڑ کے لگ بھگ ایک جنرل کو ریٹائر کیا جاتا ہے، اتنا پیسہ دے کے اس کو ریٹائر کیا جاتا ہے؟ ہاں یہ مارشل صاحب صحیح. کیا ہونا چاہیے ایسے ملک میں جو اتنا غریب ملک ہو؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ تفصیل اگر آپ جنرلز کی بات کر رہے ہیں، تنخواہ کتنی ہوتی ہے ایک 4 اسٹار جنرل کی؟ تو یہ آپ ان سے لیں، تفصیل مناسب ہوگا کہ آپ ان سے لیں. تنخواہ جو ہے وہ آپ کی تھاؤزنڈز میں ہوتی ہے. اندازاً کتنی ہوگی؟ 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ؟ نہیں 3-4 لاکھ تنخواہ نہیں ہوتی. اٹس لیس دین اے لاکھ. ایک 4 اسٹار جنرل کی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہو، 3 اسٹار کی بات 4 اسٹار کی کتنی ہوتی ہے؟ 4 اسٹار اس کو 1 تھوڑا پلس کر دیں، بٹ 2 لاکھ اتنی ہی نہیں، اس سے کم ہوتی ہے. 2 لاکھ سے کم ہوتی ہے ایک 4 اسٹار کی تنخواہ؟ جی بالکل. فیڈرل سیکٹری کے برابر ہوتی ہے گریڈ 22 کے؟ ہاں گریڈ 22 کا سیکرٹری آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا لیتا ہے. میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو آرم فورسز کی بات. عائشہ صدیقہ جو بہت مشہور مصنف ہیں کتاب کی ملٹری انکارپوریٹڈ، ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہی ہیں. عائشہ صدیقہ صاحب، آپ نے بہت تحقیق بھی کی ہے، فوج کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے آپ کے اندازے کے مطابق؟ ڈیپینڈ کرتا ہے جی کتنے ایئر آف سروس ہے. میکسیمم آپ کو ایک فگر کوٹ کر سکتی ہیں کہ اتنی میکسیمم ہو سکتی ہے؟ اور بات یہ کہ تنخواہ جو ہے وہ تو ریوائز ہوتی رہتی ہے. جو پے پیکج ہے، مطلب یہ کہ جو ایک فیڈرل سیکٹری کا ہوگا وہی اس سے ذرا زیادہ ہوتا ہے آرمی چیف کا. اچھا، ایک پاکستانی جرنیل جب ریٹائر ہوتا ہے اس کی کیا کل لاگت کیا ہوتی ہے، قیمت کیا ہوتی ہے، ورتھ کیا ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیں ان کی ورتھ جو ہے وہ تو کروڑوں میں پھر جاتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ صرف تنخواہ کا نہیں ہوتا میرے خیال میں، اور یہ کیلکولیٹ کرنے کی بڑی دھیان سے جو ہے وہ ضرورت ہے، کیونکہ بہت ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں. وہ فیسلٹیز جو ہیں ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ جو ان کو پلاٹ ملتے ہیں، ان کو زمین ملتی ہے. انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی ورتھ تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ کی ہے کیش میں، صرف کیش میں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیش میں جی جو ان کی پراپرٹی کی، جو ان کی لیگل پراپرٹی جو انہوں نے ایکوائر کی ہے، اس کی ورتھ جو ہے وہ اس سے تقریباً اتنی ہوگی. اب مجھے نہیں معلوم کہ باقی حساب جو ہیں وہ کیش ویلیو سے ان کا مطلب کیا ہے. یہ تو میں وہ جو ان کے 8 تقریباً پراپرٹیز ہیں جی، جس میں 2 پنڈی میں پراپرٹیز ہیں، کراچی میں ہے، گوادر میں ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ہیں. 8 پراپرٹیز ہیں بہاولپور میں. وہ تو بہت منیمم اماؤنٹ کی ہے. انصار عباسی صاحب نے تو 1 ارب سے زائد کے ان کے اثاثوں کی انویسٹیگیشن کی ہے اور اکاؤنٹس کیش بتائے ہیں. بینک میں ہے کیش. انصار عباسی صاحب، میرے پاس کچھ فگرز ہیں کہ 2007-8 میں جنرل مشرف نے 1.5 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیا اور 2009 کے شروع میں تقریباً 15,000 دیا. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے فگرز ایف بی آر نے پیش کی. ایک فیڈرل سیکٹری کیا اتنا ٹیکس دیتا ہے یا اس سے بھی کم ہے؟ یہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو دوسری فگر آپ نے 15,000 بتائی، 15,000 ارلی 2009 میں. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اتنی بنتی ہے، ان کی زیادہ بننی چاہیے تھی. بیکاز جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں ایک فیڈرل سیکٹری کی، ایک جنرل کی جو سیلری ہے، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے وہی بات کہ 2 لاکھ سے کم ہوتی ہے. ایک فیڈرل سیکٹری جتنی سیلری اس کی اتنی ہوتی ہے، اور اس سیلری کے اوپر میرا خیال ہے یہی ٹیکس کٹنا چاہیے. ان کا 2-3 لاکھ تو کم از کم ہونا چاہیے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جنرل صاحب نے ٹیکس کے معاملے میں بھی اتنی کیسے کنجوسی کر دی، یا ان کے اوپر ہمارے انکم ٹیکس کے جو لوگ ہیں یا ایف بی آر نے اتنی مہربانی کیوں کر دی. ورنہ اگر آپ کی اور میری ٹوٹل سیلری اگر ہماری 10-15 لاکھ روپے ہو اگر،
تو میرا خیال ہے اس کے اوپر شاید 15,000 سے کافی زیادہ. جی عائشہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہ انٹرپشن یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ہماری ٹیکس رجیم ہے اس کے مطابق یہ جو افسران ہیں فوجی جو ہیں ان کو جو زمین ملتی ہے کینٹونمنٹس میں اور ڈیفنس میں جو ہے وہ اس میں ایگزیمپشنز ہوتی ہیں. سو اگر وہ دے رہے ہیں ٹیکس انہیں دیا ہوگا تو وہ اپنی اس پہ جو سیلری ہے اس پہ دیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو ہم تو یہاں پہ سوال کر رہے ہیں جو اربوں روپے کے انہوں نے فورن بینک اکاؤنٹس میں اثاثے جمع کیے ہیں وہ پیسہ کہاں سے آیا, اتنے امیر جرنیل کیسے ہو گئے؟ اس پہ ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اگر جنرل مرزا اسلم بیگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جواب دہ نہیں ہے تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان جنرل اسلم بیگ اور جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے قوم کا یہ پیسا ریکور کروا سکتے ہیں جس طرح NRO کیس میں $60 ملین صدر زرداری سے ریکور کروانے کی کوششوں میں جاری ہیں؟ ایک وقت کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے دو امیر ترین جرنیل جن میں مرزا اسلم بیگ صاحب کا بھی نام آ رہا ہے فرینڈس کے حوالے سے, یونس حبیب کے کیس میں ایران گیٹ کے حوالے سے, اور جنرل پرویز مشرف جن کا انصار عباسی صاحب بتا رہے ہیں کہ اربوں روپے کی صرف کیش اکاؤنٹ ان کے فورن بینکس میں پڑے ہیں موجود ہیں. رؤف کلاسا صاحب, یونس حبیب اور جنرل بیگ کے جو اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں اس میں کچھ اور نام بھی آئے ہیں, کیا کیا نام ہے؟ ایک تو سرتاج عزیز صاحب کے بیٹے کا نام ہے عدنان, اور ہم سرتاج عزیز صاحب کو بڑا آنریبل سمجھتے ہیں, بڑے نام ہے ان کا. تو پیسے لینے والوں میں ان کا بھی نام ہے. اگین جیسے انصار نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ مجھے روم سپیس انہوں نے آگے پرووائڈ کی کہ ہم پہ ناراض نہ ہوں. یہ تمام آفیشیل ریکارڈ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کیا گیا جہاں سے ہم نکلوا کے اپنے ویور کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو اس میں یہ سرتاج عزیز صاحب کا نام بھی شامل ہے جن کو بڑا ہم کلین سمجھتے ہیں, وہ بھی ISI سے اکارڈنگ ٹو دس ریکارڈ وہ بھی شامل تھے پیسے لینے میں. تو اور بھی اس میں میرا خیال نام ہم پہ اس میں فروغ لغاری صاحب کا تو کیس اتنا مشہور تھا کہ سب کو پتہ چلتا رہا ہے. جام صادق ہیں, لیاقت جتوئی ہیں, پھر اس میں امتیاز شیخ صاحب ہیں, پھر ہم نے دیکھا جام مشوق ہیں, دوست محمد فیضی ہیں, جام حیدر ہیں, اور بھی لوگ ہیں. بڑی انٹرسٹنگ چیز آتے ہیں اس پہ جنرل بیگ صاحب کے جو ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ میرا خیال ابھی ہم یہ اس میں وقفے میں بات کر رہے تھے, شاید انہوں نے سلیم صافی صاحب کو ہمارے دوست کو بتایا تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں تو 1 لاکھ روپے پڑا ہے. وہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے, ایک ٹرانزیکشن آپ کو بتا رہا ہوں ان کے اکاؤنٹ سے, اگین جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریکارڈ پیش کیا اس کے مطابق انہوں نے ایک کسی کوئی اس کو بندے کو وہاں پہ یہ نیو یارک میں سٹی بینک میں ریاض ملک صاحب کو انہوں نے کوئی $24,000 یا اس وقت پاکستانی روپیز بنتے ہیں آپ کے 68 لاکھ روپیز ٹرانسفر کیے تھے ایک ون گو میں. جو آج یہ کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کہ میرے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے, اب اس کا نہیں پتا کہ انہوں نے وہاں پہ کیوں پیسے بھیجے تھے اتنی 70 لاکھ روپے کی اماؤنٹ. اب آپ اس کو 1990 میں اب اس کو ضرب تقسیم کریں, ڈالر اس وقت 20-22 روپے کا ہوگا, اب آپ کا 90 روپے کا ہو چکا ہے. تو یہ اماؤنٹ آج کے حساب سے کروڑوں روپے میں بنتی ہے. جو 70 لاکھ روپے انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا صرف وہاں پہ یہ سٹی بینک کے ذریعے, وہاں پہ کوئی تھے ریاض ملک صاحب تھے ان کے اکاؤنٹ میں کیا تھا. یہ ان کے غریب جو آپ کے آرمی جنرل ہیں, اور کوئی ان کا کوئی اور فرینڈس کو کتنا پیسہ گیا تھا جو یہاں تک اس کا ریکارڈ جو پیش کیا گیا ہے اور جو جنرل بابر صاحب نے ہاتھ سے بھی لکھ کے دیا ہے اور سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں شامل ہے, انہیں 50 لاکھ روپے صرف ایک اکاؤنٹ سے دیے گئے تھے. اور یہ پیسے یہ بقول اس کے یونس حبیب کو انہوں نے 140 ملین جنرل بیگ صاحب کو دیے تھے. یہ ان میں سے ٹرانزیکشن ہو رہی تھی, اور اس میں بہت سارے وکیلوں کو پیسے بھی دیے گئے ہیں جو جنرل اس میں فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو ان کو 4-5 لاکھ روپے فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو پیمنٹ کی گئی اسی میں کسی کیس کی فیس کے طور پہ ان کی ہوگی, پتہ نہیں کوئی کیس لڑے ہوں گے, اور اس کا ریفرنس دیا ہوگا کسی کیس کی فیس کا ان کو پیمنٹ کی گئی تھی. اور اس میں سیکورٹی گارڈ بار ایسوسی ایشن کو بھی پیسے کراچی بار ایسوسی ایشن کا نام بھی ہے, اور انڈیویجول کے بڑے نام ہیں. کرنل مشدی صاحب ہیں, ان کو موبائل ٹیلی فون کا بل دیے گئے ہیں. اچھا سیم ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے صاحب بھی ہیں اس میں. کیانی صاحب کا بھی ہے کہ ایک MJR لکھا ہوا ہے یہاں پہ کیانی صاحب. اب یہ نہیں پتا کہ یہ کیانی صاحب کون سے والے ہیں, کیونکہ اس میں MJR لکھا ہے, سو ہم کو کلیئر لسٹ میں کوئی بات نہیں کریں گے کہ یہ کون صاحب ہیں. اچھا ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, جنرل بیگ نے ایک ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ میں پاکستان کی سپریم کورٹ کو جواب دہ نہیں ہوں. کیا پاکستانی جرنیل کسی ادارے کو جواب دہ ہیں بھی؟ جواب دہ ہونا چاہیے جی. اگر خاص کر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جواب چاہیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں جواب دہ ہونا چاہیے. کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جواب دہ نہیں ہیں. انصار عباسی صاحب, ایک جرنیل کہتا ہے جی یہ یونس حبیب کے پیسے تھے, ISI کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ ہوئے, ایک کے فورن اکاؤنٹس میں اتنے سارے پیسے ہیں, کسی قاعدے قانون کے یہ پابند ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ دیکھیں ویسے میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جرنلز کا صرف میں نہیں کہوں گا کہ جتنے بھی جو پاورفل جو میں کہہ رہا ہوں نا سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں جن کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے ہمارے اس ملک میں,
وہ سب جو ہے نا وہ ابو لا ہیں. ظاہر ہے یہ چونکہ سب سے طاقتور ہیں, ظاہر ہے جنرل سب سے طاقتور ہوتے ہیں, یہ ایک فیکٹ ہے. سو ان کے قریب بالکل بھی نہیں جایا جا سکتا. لیکن لیٹ می ایشور یو کہ آپ پولیٹیشنز کو چھوڑیں جو رول کر رہے ہوتے ہیں, آپ پارلیمنٹیرینز کو چھوڑیں, آپ سول بیوروکریسی کو چھوڑیں, آپ ایون جو ہم جرنلسٹ بھی جب پاورفل جو جرنلسٹ ہوتے ہیں نا, آپ جرنلسٹ کو بھی کچھ نہیں کر سکتے, آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے. ہمیں ایک ایکچولی ڈفرینٹ کلچر دینا ہے کہ دیکھیں رول آف لا کے آگے سب کو سر جھکانا چاہیے, اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جنرل مشرف ہے یا یہ کوئی فیڈرل سیکرٹری ہے یا یہ کوئی بہت بڑا رولر ہے. آپ دیکھیں میں یہ ہے, ہم ٹیکس کی چونکہ بات کر رہے ہیں, یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا یہ ریٹرن ہے 2011, دیکھیں 23/12/2011 کو پرال کا ڈاکومنٹ ہے یہ. اب دیکھیں بالکل بلینک ہے. کیا وائس پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے نا, سیلری ان کی کم ہو؟ نہیں, اب یہی تو بات ہے. دیکھیں جب ہمارے پریزیڈنٹ یہ کریں گے, جب غریب ملک ہمارے مشرف صاحب اربوں روپے کیش کا رکھ کے تو 15,000 روپے ٹیکس دیں گے, یا وہ بھی باعث مجبوری, پتہ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں بہت کم ٹیکس دیں گے. مجھے بتائیں اس ملک کا کیا ہوگا؟ اس ملک کا کیا ہوگا؟ جنرل ریٹائرڈ قیوم صاحب نے ہمارے پروڈیوسر کو فون کیا ہے اور وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اور میں یہاں پہ ناظرین کے لیے واضح کرتا چلوں, ہم اس پروگرام میں یہ بات نہیں کر رہے کہ جنرل ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کو کیا پرس پریویلیجز ملتے ہیں. ہم اسپیسیفکلی ان کیسز کی بات کر رہے ہیں جو عدالت عظمیٰ کے سامنے ہیں, اور جنرل پرویز مشرف کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جو انصار عباسی صاحب نے نکالی ہے. جنرل قیوم صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ارشد, میں تو ایک مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں یہ سن رہا تھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور عباسی صاحب اور کلاسرا صاحب کا میں ہائیسٹ ریگارڈز کرتا ہوں, اور یہ کھری اور سچی باتیں کرتے ہیں. میں یہ میرا جو ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں جو سوچ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جنرل پرویز مشرف صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں نا, اور اس کا پروف بھی موجود ہے, تو جنرل پرویز مشرف صاحب کا ڈسکس ہونا چاہیے, چونکہ وہ فوج سے ہٹ کے ملک کے صدر بنے اور پھر ابھی وہ باہر ہیں. اور میرا جو نالج ہے کچھ حد تک وہ یہ ہے کہ آنیسٹ ٹو گاڈ اس نے کوئی یہاں پرویز مشرف نے ملک کے اندر یا فوج کے اندر کرپشن نہیں کی ہوگی. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ ان کو جب یہ لوگ باہر کرپشن ہوئی ہوگی. انصار عباسی صاحب جنرل قیوم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں کرپشن نہیں کی ہوگی. یہ 1 ارب سے زائد کا کیش کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ میری بات سن لینا پوری, پھر وہ بتا دیں گے. عباسی صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے ہوں گے چونکہ ان کے پاس پروف ہوگا. اکاؤنٹس ڈیٹیلز ہیں, ایک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے انصار عباسی صاحب کے پاس. یہ بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو تو نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ یہ جو فارن فورسز ہوتی ہیں نا, جب بندوں کو یہ پچ کرتی ہیں حکومتوں کے خلاف, تو یہ باہر سے بھی ان لوگوں کو پیسے دے دیتی ہیں. یو ای سے پیسہ آتا, عرب ملک سے آ جاتا ہے, سی آئی اے والے دے دیتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں سی آئی اے نے جنرل مشرف کو پیسہ دیا ہے, بیرونی حکومتوں سے پیسہ لیا انہوں نے پاکستان کے مفاد بیچنے کے لیے؟ دیکھیں نا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کنٹیسٹ نہیں کر رہا, نہ میں ان کی کوئی ڈیفنس کر رہا ہوں. میں صرف میرا ایک آبجیکشن ہے. جنرل صاحب, کیا سی آئی اے نے جنرل مشرف کو پیسہ دیا؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں نا ارشد, میری بات مجھے آپ ایک موقع دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیگ صاحب کا کیس کورٹ میں, بیگ صاحب شوڈ آنسر. نو بڈی از ابو لا, وہ ضرور. لیکن جب آپ ڈسکشن کے اندر کہتے ہیں کہ فوجی جرنیل کتنا لے جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد, پھر ہم فوجی جرنیل کی بات کرتے ہیں, تو ایک تاثر میں بھی آپ نہیں دینا چاہتے, لیکن ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ کی فوج کے اندر جو ہے وہ گندے لوگوں سے بھری ہوئی ہے, اور آپ کی جو نہیں, ہم یہ تاثر بالکل نہیں دینا چاہتے. ویسے قیوم صاحب, ابھی جب آپ یہ بات کر رہے تھے نا, اس سے پہلے میں نے یہی بات کی تھی کہ میں نے کہا صرف جرنیلوں کو چھوڑیں, ہمارے جو ایک پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ایون میں نے جرنلسٹ کو شامل کیا ہے. میں نے کہا جو سول سرونٹس ہیں ہمارے ملک میں رول آف لا ہے نہیں, اور جتنے بھی طاقتور, اور یہ جو 5-6 جو طاقتور طبقے ہیں خاص طور پہ, یہ جو ہیں یہ بہت ہی پاورفل ہیں, اکاؤنٹیبلٹی سے بیونڈ ہیں, جو مرضی کر لیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. بالکل پوچھنے والا کوئی نہیں, لیکن چیف جسٹس صاحب ہمارا ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے. جنرل قیوم صاحب, مجھے یہاں پہ ایک بریک پہ جانا ہے, اور وقفے کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو آپ سب سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان سیاستدانوں اور جرنیلوں سے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس ریکور کروا سکتے ہیں, اور خاص طور پہ 14 کروڑ روپے کا کیس پرسوں سپریم کورٹ ٹیک اپ کر رہی ہے ایک دفعہ پھر سے. ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے امیر ترین جرنیلوں کے اس کیس کے حوالے سے جو اب آج کل سپریم کورٹ کے پاس ہے. پرویز مشرف کے بھی ریڈ وارنٹس نکل چکے ہیں, ان کا سمنس بھی جاری ہو چکے ہیں. 22 مارچ کو عدالت عظمیٰ میں پیش ہونے کا کہا گیا ہے. ان کے اثاثوں کی تفصیلات انصار عباسی صاحب نے ہمیں بتائیں کہ 1 ارب سے زیادہ کیش ان کے پاس موجود ہے, اور جنرل مرزا ریٹائرڈ اسلم بیگ ان کے پرسنل اکاؤنٹ جو مہران بینک سے ریلیٹڈ تھا, مہران گیٹ سے ریلیٹڈ تھا, اس کی تفصیلات رؤف کلاسا صاحب نے بتائیں. سوال یہاں پہ یہ آتا ہے ہمارے پاس کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب یہ پیسہ سیاستدانوں اور جرنیلوں سے ریکور کروا سکیں گے؟ کیوں یہ مارشل صاحب پاسبل ہے؟ دیکھیں جی, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی ابو لا نہیں ہے. اب اگر یہ ایفیڈیوٹ میں آرمی ایکٹ کو بھی کوٹ کیا گیا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے, اور اگر کچھ انڈیویجولز نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, اور یہ بھی ہمیں بالکل ایک وہ نہیں بنا لینا چاہیے کہ جیسے آپ جنرلز کی بات کرتے ہیں تو ہم سب جنرلز کی بات کر رہے ہیں. یہ انڈیویجولز ہیں, ہم جنرل بات کر رہے ہیں, آپ جنرل بات کر رہے ہیں, جنرلز کی بات کر رہے ہیں. مگر صاحب اگر یہ انڈیویجولز چھوٹی سی بات نہیں, مجھے پلیز ختم کرنے دیجیے. میں یہ کہوں گا کہ یہ انڈیویجولز ہیں, اور اگر ان انڈیویجولز کے نام پہ جیسے میں نے کہا اگر چیزیں ویریفائی ہوتی ہیں تو انہیں جواب دہ ہونا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں. جہاں ہم جنرلوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, جنرل کاکڑ جو اس وقت آرمی چیف تھے, ان کے پاس جب نصیر اللہ بابر صاحب گئے, انہوں نے کہا کہ یہ ان کا انڈیویجول ایکٹ تھا. جو آرمی چیف اس وقت کے اور اس وقت کے جو ISI چیف, انہوں نے کہا کہ اس کا آرمی سے کوئی تعلق نہیں, آپ پروسیڈ کریں. یعنی یہ ایک پازیٹیو بات ہے جو جنرل کاکڑ صاحب نے کی. کلاسا صاحب یہاں پہ 8 ایفیڈیوٹس پیش ہوئے ہیں, اس کے اگر بریفلی ہمیں آپ بتا سکیں کہ کیا چیدہ نکات کیا ہیں ان کے؟ اس میں سب سے انٹرسٹنگ یہ ٹوٹل کوئی 8 کے قریب جیسے کہ ہیں. ایک تو اصغر خان صاحب کا پہلا لیٹر تھا جو لکھا انہوں نے چیف جسٹس کو. اچھا, اس کے جواب میں اسلم بیگ صاحب نے اپنا ایک انہوں جواب دیا یا اس کو ایفیڈیوٹ کہیں, اور جنرل بیگ صاحب نے اس میں سب سے بڑی انپورٹنٹ پلی لی تھی جس کو ہم ڈسکس کریں. انہوں نے کہا جی کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان مجھے ٹچ نہیں کر سکتی, آئی ایم ابو دا لا ان اے سینس, اور چیف جسٹس آف پاکستان میرا ٹرائل نہیں کر سکتے. ایک تو یہ انہوں نے اس میں لکھا تھا, اور انہوں نے اصغر خان صاحب پہ بھی خاص الزامات لگائے, اور اصغر خان صاحب نے پھر ان کا جواب دیا. اس میں اگین جو امپورٹنٹ ایک ایویڈنس اور آیا ہے یا یہ بیان حلفی ہے وہ اسد درانی صاحب کا ہے. ایک انہوں لیٹر بینظیر بھٹو صاحبہ کو ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا جب ایمبیسڈر بنایا گیا, اور دوسرا ایفیڈیوٹ ڈائریکٹ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھا جس میں کہا جی رحمان ملک نے اور بابر صاحب نے, جنرل بابر نے مجھے بیوقوف بنایا تھا, اور مجھ سے انہوں نے کوئی وعدے وعید کر کے یہ لے لیا تھا, یہ پورا بیان حلفی جس میں کہا گیا تھا کس کو کتنے پیسے کیے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے اس کو آنر نہیں کیا, پبلک کر دیا. ایک تو یہ تھی, اور ساتھ میں جنرل اسد درانی نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہیں ان کو پبلک مت کریں, ان کو ان کیمرہ کریں. ایک تو یہ تھا. اس کے بعد جنرل بابر صاحب نے پھر ایک اور اپنا ایفیڈیوٹ دیا, ایک ہاتھ سے لکھ کے دیا, اور دوسری ڈیٹیل دی کہ کس کس نے کیا لیے. پھر اس میں یونس حبیب صاحب کا ہے ایک موجود ہے یہاں پہ ایفیڈیوٹ موجود ہے, اور یونس حبیب نے بھی پیش ہونا ہے 8 مارچ کو, انہوں نے بھی ڈیٹیل دینی ہے. امپورٹنٹ چیز جو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں, میرا خیال ہے جو اب تک میں نے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھی ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب کا کنڈکٹ دیکھا ہے, میرا خیال ہے ان کی عدالت میں کوئی ابو دا لا نہیں ہے جس کی بات انصار کہہ رہے ہیں. ان کے سامنے جو میں نے اب تک چیزیں دیکھی, انہوں نے کسی کے ساتھ رو رعایت نہیں رکھی, اور جنرل اور ایون پرائم منسٹر کے ساتھ بھی جو کل جائے. جنرل قیوم صاحب, کیا یہ پیسہ جو قوم کا پیسہ ہے سیاستدانوں اور جرنیلوں سے ریکور ہو سکتا ہے اس عدالت کے ذریعے؟ یا دیکھیں, میں 1-2 منٹ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام بہت اچھے ہیں, اور ہمیں کرپشن اور کرپٹ لوگوں کو سامنے لانا چاہیے تاکہ پاکستان کی طہارت ہو اور اللہ کرے ہم آگے چل سکیں. لیکن میں جو والنٹیرلی آپ کی لائن کے اوپر آ گیا, اور آپ مہربان تھے, آپ نے مجھے اکاموڈیٹ کر لیا. میں اس لیے آیا ہوں کہ کبھی بھی ہماری ڈسکشن سے ہمارے اداروں پہ اسپرشن نہیں آنی چاہیے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ود 38-40 ایئرز آف مائی سروس, آنیسٹ ٹو گاڈ, یہ ہمارے ادارے جنرل صاحب ہم تو بڑے اسپیسیفک تھے. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اور اسلم بیگ کے حوالے سے ہمارے ادارے ان کا ہم بہت احترام کرتے ہیں, اور ہمارے سپاہی, ہمارے فوجی, ان کا بہت احترام ہے جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں اور جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں, بہت احترام ہے. ہم 2 اسپیسیفک کیسز کی بات کر رہے ہیں جو جنرل پرویز مشرف اور مرزا ریٹائرڈ اسلم بیگ کے حوالے سے. اچھا ہوتا کہ مرزا صاحب کو آپ بلا لیتے, یا ان کا کورٹ میں کیس ہے تو آپ ججز کے اوپر ٹرسٹ کریں, سپریم کورٹ کے اوپر, یہ ساری چیزیں باہر نکلیں گی. اگر بیگ صاحب نے کہا میں ابو لا ہوں تو وہ پوچھیں گے کہ ہاؤ آر یو ابو لا. لیکن جنرل صاحب کیا ہم عوام کو یہ نہ بتائیں کہ جنرل پرویز مشرف کے پاس کتنا پیسہ آیا ہے, جنرل مرزا اسلم بیگ کے اکاؤنٹ میں کیا ٹرانزیکشن ہوئی تھی؟ یہ ٹھیک نہیں ہوگا.
जनरल साहब क्या मेरे अच्छा इसमें छोटा सा मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो जनरल साहब बात कह रहे हैं हमें स्पेसिफिक होना चाहिए, इदारे को नहीं, हम नहीं कर रहे इदारे को, लेकिन जीएचक्यू की कोई रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि जब उनके जर्नलों के खिलाफ जो उनको हेड करते रहे, इतने एविडेंसेस अंसार के पास हैं, कुछ मेरे पास हैं, अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं, उनका नहीं बनता कि वो अपने जर्नलों के खिलाफ आके प्रोसीड करें और हाँ उनके खिलाफ इंक्वायरी लॉन्च करें, उनको बताएं। जैसे इसमें असगर खान ने कहा कि आपने आर्मी को डिस्ग्रेस किया है, असगर खान की बेसिकली यही पिटीशन थी और यही प्ली थी कि आपने आर्मी के इंस्टीट्यूशन को और आईएसआई को या दूसरे इदारों को डिस्ग्रेस किया है। हम लोगों ने वहां पे सर्व किया है, वो ये कहते थे हमने ऑनर और डिग्निटी के साथ किया, लेकिन आप लोगों ने ये जो काम किए हैं ये आर्मी की एज इंस्टीट्यूशन के तौर पर डिस्ग्रेस है। तो आर्मी को चाहिए, इसको जीएचक्यू को चाहिए कि वो अपनी इंटरनल जनरल कय्यूम साहब, जनरल कियानी को इस वक्त क्या करना चाहिए? मैं ये कहता हूं कि देखिए जनरल कियानी का तो ऑब्वियसली जहां सुप्रीम कोर्ट या मुल्क का कोई अदारा कहता है कि जीएचक्यू भी हमारे साथ कोऑपरेट करे, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई आपको विटनेसेस चाहिए, कहीं से कोई रिकॉर्ड चाहिए, तो वो पूरा तावन करेंगे। व्हाई नॉट? कोई बंदा भी पूरा तावन करेंगे। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, जनरल कियानी को इन केसेस में क्या करना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई हिदायत आती है? देखें जैसे देखें ना, वो तो उनके ऊपर अमल करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट से कोई हिदायत आती है तो कोई अदारा भी ऐसे नहीं कह सकता कि मैं अमल नहीं करता। कोऑपरेट करना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये किन हालात में क्या कुछ होता रहा, कौन से लोग इन्वॉल्व थे, ताकि लोगों जनरल कय्यूम साहब, एक रिटायर्ड आर्मी चीफ कहता है कि मैं जवाब दे नहीं हूं, तो एक सर्विंग आर्मी चीफ कैसे जवाब दे होगा? नहीं देखें, ये तो नहीं, ये आप एनालॉजी उनके ऊपर तो ना लगाए ना। ये तो रिटायर्ड आर्मी चीफ ने कहा है, उसका आपने जवाब हमने नहीं सुना कि उसने क्या ना, मैंने वो एफिडेविट लिखा है, लेकिन अगर कोर्ट के सामने आएगा तो कोर्ट उनसे पूछेगी कि हाउ कैन यू से दिस। देखें, ये इन्वेस्टिगेशन करना उनका मैंडेट नहीं है। जीएचक्यू से जो सपोर्ट मिल सकती है वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में मिल सकती है। अगर उनको प्रेजेंट जीएचक्यू से कोई सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट जरूर मिलेगी और मिलनी चाहिए, वो सपोर्ट मिलनी चाहिए। मार्शल शाहिद लतीफ साहब, क्लासा साहब, अंसार अब्बासी और जनरल कय्यूम साहब, सबका प्रोग्राम क्यों में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम केसेस हैं। एक तरफ वजीर आजम कटहरे में खड़े हैं तो दूसरी तरफ साबिक रिटायर्ड जर्नल भी अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मुल्क और कौम का लूटा हुआ पैसा सुप्रीम कोर्ट रिकवर करवा सकेगी? आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।